حکیم بن ہاشم دوسری صدی ہجری میں ایران کا رہنے والا تھا۔ اس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ المکنا کا مطلب ہے نقاب پوش۔ یہ نام اس نقاب کی وجہ سے پڑا جو وہ اپنے چہرے پر پہن کر رکھتا۔ وہ اپنے محل کی بالکونی سے اپنے نبی ہونے کی تقریریں کرتا اور لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا تاکہ لوگ اسے نبی مان لیں۔ دیہاتی لوگ دور دور سے اس کی باتیں سننے آتے، وہ انہیں اپنی باتوں کی جال میں پھنسا لیتا۔ وہ شوبدہ باز بھی تھا، اس نے ایک چاند بھی بنایا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک بلند مقام پر اکیلا کھڑا ہو جاتا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتا۔ اس کے محل کے اندر موجود گڑھے سے ایک چاند نکلتا اور ایسا لگتا وہ چاند اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہو، اور پھر لوگوں کو دو چاند ایک ساتھ نظر آتے۔ اس نے ایک نقلی دوزخ بنا رکھی تھی۔ مکنا کے پیروکار مسلمانوں پر شدید مظالم ڈھاتے تھے۔ جو مسلمان اسے پیغمبر ماننے سے انکار کرتے انہیں تپتی ہوئی سلاخوں سے داغا جاتا یا زندہ آگ میں جلوا دیا جاتا تھا۔ اس کے سفید پوش سپاہی ہر وقت آگ کو بھڑکاتے رہتے۔ اس نے ایک نقلی جنت بھی بنائی اور اس کو اپنی شوبدہ بازی سے اس طرح بنایا کہ اس میں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی نظر آتی۔ اس میں اس نے نوجوان حسین لڑکیاں خدمتگار رکھی ہوئی تھی۔ شراب اور طعام کا دور ہر وقت چلتا رہتا۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی کہ ہم اتنی حسین ہیں کہ ستارے بھی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس کے سفید پوش گھڑسوار ہر وقت لڑکیوں کی تلاش میں گشت کرتے رہتے۔ ایک سنسان خوفناک رات، وہ ماں اور اس کی خوبرو بیٹی، دو عورتیں ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ طوفانی بارش ہونے کی وجہ سے وہ خستہ حال جھونپڑی چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ ان کے باہر نکلتے ہی ہوا نے جھونپڑی کو الٹ دیا، وہ اپنی جگہ سے دور جا گری۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو انہوں نے انسانوں کی آواز سنی۔ خاتون نے کہا، سونگھنے والے کتے یہاں بھی آ پہنچے۔ سفید لباس پہنے انسان ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ گھڑ سوار اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اچانک خنجر نکال کر ان دونوں کو مار ڈالتی ہے۔ اسی وقت عفیفہ کا منگیتر سعید وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نقاب پوش کے سپاہی بڑی تعداد میں ان تینوں کو گھیر لیتے ہیں۔ کچھ لڑائی کے بعد انہوں نے سعید کو زخمی کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ سفید پوش سپاہی دونوں کو گھوڑوں پر بٹھاتے ہیں اور ان کو نقاب پوش کے عالی شان محل میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد سعید نے بغداد کی راہ لی تاکہ اس وقت کے طاقتور خلیفہ محمد بن منصور المہدی سے ملاقات کر سکے اور ان سے کچھ فوجی مدد طلب کر سکے۔ سعید اپنے گھوڑے پر سوار خلیفہ وقت کے محل میں پہنچتا ہے۔ شاہی دربان اس کو گھوڑے سے اتر کر اندر جانے کا کہتے ہیں۔ سعید اندر داخل ہوتا ہے۔ تخت پر خلیفہ مہدی بیٹھے تھے۔ وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 32 سال کی تھی، نہایت خوشرو اور بڑے بارعب تھے۔ سعید پہلے وہیں کھڑا ہو گیا، پھر بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر فوجی مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس کی بات سن کر فوجی مدد کا وعدہ کرتا ہے اور ایک لشکر عظیم کے ساتھ اسے نقاب پوش کے خاتمے کے لیے روانہ کر دیتا ہے تاکہ مکنا کے قلعہ پر لشکر کشی کرے اور اس کے فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل ڈالیں۔ دوسری طرف عفیفہ جو سعید کی منگیتر ہے اور اس کی بوڑھی ماں پر اسی روز سے قید میں سختیاں شروع کر دی گئیں۔ کچھ دنوں بعد نقاب پوش کے سپاہی عفیفہ کو اپنے ساتھ ایک چھت پر لے جاتے ہیں۔ وہاں نقاب پوش موجود تھا۔ نقاب پوش عفیفہ کو کہتا ہے کہ آج تم مکنا کا وہ معجزہ دیکھو گی جو ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دے گا۔ ہم تمہیں چاند دکھائیں گے، تمہارے سامنے وہ آسمان پر بلند ہوگا اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے دنیا کو منور کر دے گا۔ اس وقت اندھیرا پھیلا ہوا ہے، سامنے دیکھتی رہو، زمین سے چاند اٹھے گا اور آسمان پر جا کر چاندنی پھیلا دے گا۔ مکنا نے کچھ اشارے کیے۔ عفیفہ نے دیکھا کہ ایک سنہرا طبق سا کنویں میں سے نکل کر اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ وہ دھندلی آگ کا گولا سا معلوم ہوتا تھا۔ عفیفہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے آسمان پر چڑھ رہا تھا اور جوں جوں چڑھتا جاتا تھا روشنی بڑھتی جاتی تھی۔ مکنا نے کہا، یہ ماہ نخشب ہے، ہمارا اپنا چاند، تم حیران ہو رہی ہو؟ جاؤ، جو کچھ آج تم نے دیکھا ہے اس پر غور کرو۔ حکیم مقنع نے لوگوں کو اپنی نبوت کا یقین دلانے کے لیے جو چاند بنایا تھا، پارے کی اجزائی ترکیبی اور مقنع کے فن کا کمال تھا۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا، 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا۔ عفیفہ کو دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں اور نقاب پوش کے لشکر کا سامنا ہونے والا تھا۔ مسلمان لشکر نے نقاب پوش کے لشکر کے سامنے اپنے خیمے گاڑ دیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔
जल्द ही घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लश्कर बहादुरी से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मुसलमान घुड़सवारों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। नकाब पोश का लश्कर भी बहादुरी से मैदान जंग में डटा हुआ है, लेकिन वो अब्बासी फौज का मुकाबला करने से कासिर नजर आ रही है। अब्बासी फौज लाशों पर लाशें गिरा रही है। जल्द ही नकाब पोश का लश्कर शिकस्त खाकर मैदान जंग से फरार हो गया। अपने महल में नकाब पोश को जब शिकस्त की खबर मिली तो वो चिल्लाने लगा। आखिर मुसलमान किला बियाम के सामने पहुंच गए, जो कि नकाब पोश का मरकज था। मुस्लिम लश्कर ने किला का मुहासरा कर लिया। चूंकि किला बहुत ज्यादा बुलंद और मजबूत था, इस पर हमला करके फतह करना दुश्वार था। इसलिए मुसलमान लश्कर ने किला शिकन चूबी मंजनिकें मंगवाई और किला शिकन आलात तैयार कराने शुरू करा दिए। मुसलमानों ने जो मंजनिकें तैयार कराई थीं, इन मंजनिकों के पीछे से सैकड़ों मुसलमान किले की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने तैयारी करके किले पर जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान चारों तरफ से हमलावर हुए और मुसलमान अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे। दो बदो लड़ाई हो रही है। अफीफा का मंगेतर सईद भी अपनी तलवार के जौहर दिखा रहा है। मुसलमान इस वक्त बड़े जोश में थे। वो निहायत कुव्वत से हमले कर रहे थे। वो लाशों पर लाशें गिरा रहे थे। मुसलमानों के लश्कर ने अंदर दाखिल होकर नकाब पोश की मसनूई जन्नत को आग लगाकर खत्म कर दिया, ताकि किसी और को गुमराह न किया जा सके। नकाब पोश तेजाब के एक बड़े बर्तन में कूद गया। मुसलमान लश्कर ने इस कमरे की दीवारें तोड़ डाली और तेजाब के बर्तन जाहिर हो गए। मुसलमान सिपाही कैद खाने में गए और मुसलमान कैदियों को कैद से रिहा कर दिया। इन कैदियों में अफीफा और उसकी माँ भी शामिल थे। सईद भी वहां पहुंच गया। उसने वहां शादी की बात की। अफीफा ने भी शादी की हामी भर ली। जल्द ही सईद और अफीफा की एक खानदानी तकरीब में शादी कर दी गई।